ایک کلپ آپ نے بھیجا ہے اور دریافت فرمایا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آیت پڑھنے سے عیسائیوں کا گرجا گر گیا تھا۔ بھیا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ ذرا تجربہ کر کے بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ اب جو مذہبی قیادت ہے، ان کے پاس بیٹھو جاؤ تو ان کے ہاں سارا مواد ملے گا جھوٹی روایتوں کا۔ ایسے ایسے جھوٹ گھڑتے اور سناتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ وہ معجزات انبیاء علیہ والسلام کے نہ ہوئے جو ان کے اور ان کے مشائخ کے، سب جھوٹ، حدیث پہ جھوٹ، تفسیر پہ جھوٹ، بنی اسرائیل کی روایات، اور گھنٹے گھنٹے بھر کی مجلس میں محال ہے کہ کوئی علمی بات ہو۔ ادب تو خیر بہت دور کی بات ہے، اردو ادب یا انگلش ادب یا ان چیزوں کو کون پڑھتا ہے۔ تو مذہبی قیادت کے ہاں آپ کو جھوٹ ملے گا بکثرت، اور جھوٹے قصے۔ اور دوسری چیز، وہ تمام فحاشی اور عریانی جو کہیں سننے میں نہ آئے وہ ان کی مجلسوں میں آتی، اور پورا دین ان کے نزدیک شادیوں میں، جنسی معاملات میں، ان چیزوں میں گھر کے رہ گیا ہے۔ یہ دو چیزیں ملیں گی، اور تیسری چیز اس پہ بگھار لگتا ہے پھر غیبتوں کو، ایسی ایسی باتیں اور تہمتیں کہ غیبت سے بڑھ کر تہمت ہو جاتی۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں ایک بزرگ تھے، انہیں دیکھا، پٹھان تھے، غصہ تھا، لیکن ساری زمانہ طالب علمی میں کبھی نہیں دیکھا۔ منہ پہ لڑ لیتے تھے، مولویوں سے لڑ لیتے تھے، عام آدمی سے لڑ لیتے تھے، لیکن وہ آدمی جوں ہی گیا پھر کبھی جو اس سے ان کی کوئی بات نہیں، بالکل چپ ہو جاتے تھے، بالکل کوئی بات بھی کرتا تھا تو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اب غیبت ہو جائے گی، میں نے جو کچھ کہنا تھا منہ پہ ہی کہہ دیا۔ ایک اچھا کردار تھا، دل کی بڑاس بھی نکال لی، بات بھی پوری کر لی۔ تو اعلیٰ ترین اخلاقیات میں سے کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جواب دے دے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اب ایسے لوگ نہیں ملتے۔ رہ گئی یہ بات کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کی آدھی آیت پڑھی اور 1857 کی جنگ آزادی میں گرجا گر گیا تھا۔ بیچارے جاہل مولوی کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1823 میں انتقال فرما گئے۔ 5 جون 1823 میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، اور دہلی اور ہندوستان جہاں جہاں خبر پہنچی، ہزاروں کے حساب سے افراد آئے۔ مومن خان مومن زندہ تھے، انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ لکھا، انہوں نے شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ بھی لکھا۔ گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ، گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ، کہ فکر مدحت سبت قسیم کوثر۔ کمال کا قصیدہ لکھا، ان کے پیر و مرشد تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں جانے والے لوگ تھے، کہتے ہیں واللہ عالم کہ اتنی خلق خدائی کہ قدم قدم پہ جنازہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے کہتے تھے ہم جنازے سے رہ گئے، ذرا جنازہ رکھ دو پڑھ لیں، ذرا جنازہ رکھ دو پڑھ لیں۔ مومن وغیرہ یہ لوگ جو تھے، مومن تو نہیں، ان کے بعد کے لوگوں نے کہا کہ 40 مرتبہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ اتنی خلق خدا تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا جنازہ کدھر جا رہا ہے، قبرستان کدھر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا بڑا مقام تھا۔ ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھوڑا سا رجحان وہابیت کی طرف ہو گیا تھا نا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ غالباً وہ تحفہ اثنا عشریہ میں بعض عبارتیں ہونے کے باوجود وہ بات پوری نہ ہوئی۔
خیال ہے، ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو۔